اب کوئی شخص کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہے تو اللہ کی بارگاہ تک جا سکتا ایک راستہ صرف، حضور کی غلامی کرو، نبی کریم سے جڑ جاؤ، رسول پاک کی اداؤں کو اپناؤ۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے زمانے میں نا ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو سیانے لوگوں کا ہے، سمجھدار لوگوں کا۔ اب میرے جیسا آدمی تو بات کرتا ہے تو ذرا ٹھہر ٹھہر کے سوچ سمجھ کے، اس لیے کہ دور بڑا سمجھدار ہے۔ اب تو میرے بھائی یہ ہمیں تو صرف یہی موقع ملتا ہے محفل میں تقریر کرنے کا، باقی تو سارا دن سنتے ہی ہیں ہم تقریریں، یعنی جو ملتا ہے وہ 15 18 20 اس کے پاس ضرور باتیں ہوتی ہیں، اور پھر مختلف قسم کے لوگ مختلف اینگل سے رائے بھی دیتے ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں، کچھ کہنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دور ہے ہمارا جس میں بڑے سمجھدار، معاملہ فہم، بلکہ اب تو کسی شخص سے بات کریں تو ایسا لگتا ہے اسے پاکستان کی حکومت کا ہی نہیں، اسے تو عالمی حالات کا بھی پتہ ہے، لوگ تو دنیا کی بات بتا دیتے ہیں۔ تو پھر بندہ کئی دفعہ بڑا ڈر کے بات کرتا ہے کہ یار ہو اتنی دور تک زمانہ نکل گیا۔ اب اس سمجھداری کو جب ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں نا، میں سمجھدار ہوں، تو پھر بعض اوقات نا الجھ بھی جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے لوگ بھی بعض اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو بڑے بڑے لوگ، یا آج کسی آدمی سے آپ بات کریں تو کہتے ہیں یار میں نے کسی کی بات ہی سننی ہے، کیا ہو گیا، میں بڑا مضبوط ہوں، میں سنوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نا فکری انتشار کا شکار اس وقت ہوتے ہیں جب ہم نظریاتی طور پر اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، فلاں کی بات بھی ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، فلاں کی بات بھی گونجتی ہے، اور پھر اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ جو آدمی ذہنی طور پر کسی بھی انتشار کا شکار ہوتا ہے وہ خود سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ آزمائش، وہ کیا کہتے تھے امام غزالی، فرماتے تھے اے اللہ مجھے دیہات کی بوڑھی اور ان پڑھ عورتوں جیسا ایمان عطا کر دے، مکان کچے عقیدے پکے، جو بات وہ مضبوط طے شدہ۔ یہاں تو آپ یقین کریں اسٹیج پر بڑی تگڑی بات کرنے والے آدمی کے ساتھ بھی جب تنہائی میں گفتگو ہوتی ہے تو بعض اوقات کمزور بات کر دیتا ہے، جو نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں 6 لوگوں میں بات کر رہا ہوں صرف۔ آپ ایک آدمی کو بھی اگر الجھا دیتے ہیں تو معاملہ اور ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا ایک معنی یہ یاد رکھنا کہ معرفت الہی کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذات رسالت مآب ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو نہ کہیں قرار آ سکتا ہے، نہ ذہن آسودگی پا سکتا ہے، نہ کوئی اور رستہ ہے انسان کو مقصد حیات سے آگاہ کرنے والا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت عمر فاروق کے علم کی عظمت خود بیان فرمائی ہے، خود بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رات میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں دودھ پی رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے بچا ہوا دودھ جناب عمر فاروق کو دے دیا، اتنا دودھ پیا کہ سفیدی ان کے ناخنوں میں نظر آنے لگی۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر بھی آپ ہی فرمائیں۔ حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو بڑا صاحب الرائے بنایا، ان کے فیصلوں کے بڑے دیر پا نتائج نکلے، امت نے بڑے فائدے اٹھائے جناب فاروق اعظم کے فیصلوں سے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی زبان پر تو حق بولتا ہے، یعنی اس شخص، ایسا شخص جس کی تائید میں قرآن مجید کی آیات کا نزول ہو، اتنا بڑا آدمی۔ یہ نوجوان زیادہ غور کرے میری بات پر، اتنا سمجھدار آدمی، معاملہ فہم، زیرک، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی تو عوام کے جو باریک مسائل تھے نا، یعنی حضرت فاروق اعظم لوگوں کی ڈیوٹی نہیں لگاتے تھے۔ جب آپ مجاہدین کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے نا، یہاں ہم سب سے زیادہ جن لوگوں کا نقصان کرتے ہیں وہ ہمارے کارکن ہوتے ہیں۔ ہمارے کارکن، ڈھیر سارے کارکن ضائع ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، حالانکہ کسی بھی جگہ اساسی خدمت کرنے والے کارکن ہوتے ہیں جو پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ اب وہ جب بھیجتے تھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جہاد پر، تو آپ فوجیوں کے گھروں میں خود جاتے تھے، فرماتے تھے کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ،
تمہیں کوئی خط بھیجنا ہو تو فلاں آدمی اس علاقے میں جا رہا ہے، میں روانہ کر دیتا ہوں، وہاں سے پیغامات آتے تو خود حضرت عمر لے کے آتے. یعنی عوام کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا. اتنے زیرک آدمی، معاملہ فہم، جو میں نے بات عرض کرنی ہے میں اس پر آپ کو لانا چاہتا ہوں. اتنا بڑا آدمی، لیکن ایک دن وہی جناب عمر فاروق تورات پڑھ رہے تھے. کتاب ہے نا آسمانی، اس کو پڑھ رہے تھے تو نبی کریم تشریف لے آئے. اور جیسے ہی کریم محبوب نے جناب عمر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب پڑھتے دیکھا تو حضور کے چہرے پر ناراضگی آئی. حضرت فاروق اعظم اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، کیا ہوا؟ آپ ناراض ہو گئے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر، اگر جناب موسیٰ علیہ السلام آج حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری پیروی کرتے، میرے دین پر عمل کرتے، اور تم ان پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہے ہو. اب تمہارے لیے ہدایت اللہ نے مکمل کر دی. اب جسے بھی نجات ملے گی وہ اسوہ رسول کی برکت سے ملے گی. اب تم ادھر ادھر نہیں جا سکتے. جب حضرت عمر جیسے سمجھدار آدمی کو روک دیا گیا تو آج وہ جو سمجھدار اور سیانے ہمیں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو بڑا سمجھدار ہوں، مجھ پر تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. یاد رکھنا محبوب ایک ہی ہوتا ہے اور محبتوں کے جذبے ایک طرف ہی دیے جا سکتے ہیں. جو جگہ جگہ جاتے ہیں نا، ادھر ادھر جاتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں، وہ کسی اور راہ کے مسافر تو ہوتے ہیں لیکن سچے محبت کرنے والے. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگوں نے آ کے کہا تھا حضور آپ سے پیار ہے. فرمایا سچ بولو. حضور بڑا پیار ہے. فرمایا پھر سوچ لو. حضور آپ سے محبت کرتے ہیں. فرمایا میری رائے ہے کہ تیسری بار بھی غور کر لو. انہوں نے کہا نہیں حضور آپ سے بڑا پیار ہے. فرمایا چلو ٹھیک ہے. اندر تشریف لے گئے، روڑے اٹھا کے لے آئے اور محبت کرنے والوں پہ برسانے شروع کیے. جب وہ برسا رہے تھے تو انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا. فرمایا تمہیں کہا تھا نا سوچ لو. اچھے پیار کرنے والے ہو 4 روڑے بھی نہیں کھا سکے. تم محبت کرنے والے ہوتے تو یہیں رہتے. ہر حال میں محبت پیار کا تم نے دعویٰ کیا تھا تو تم اس کو نبھاتے. میرے عزیزو، ہم نے نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر کمزوری دکھائی ہے. چور اس وقت گھر میں داخل ہوتا ہے جب پہرے دار سو جاتا ہے، اور چور اس وقت نقب لگاتا ہے جب اسے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ ایک سوراخ جو تھا یہ بند کرنا اس کو یاد نہیں رہا. اور یہ بھی یاد رکھنا سیلاب اچانک نہیں آتے. حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے پہلے چھوٹا سا بند ٹوٹتا ہے، اگر بند نہ کیا جائے تو پھر سوراخ بڑا ہوتا ہے. ہم نے نا نظریاتی سرحدوں پر کمزوری دکھائی. بعض جگہوں پہ ہم نے نا کچھ ایسے کام کیے. ابھی جیسے حضرت فرما رہے تھے نا بعض جگہوں پہ رائے کا اختلاف تو حسن ہوتا ہے. رائے کا اختلاف تو حسن ہوتا ہے اگر وہ حسن کے ساتھ کیا جائے تو. اگر اس کو عداوت نہ بنایا جائے تو. آپ کو پتہ ہے صرف قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کو زندہ نہیں ہوتا، ورنہ گھر کے اندر 4 بچے ہوں تو صبح اماں پوچھے نا پکانا کیا ہے تو سارے متفق ہوتے ہیں کیا پکانا ہے. آپ ہاں نہ نہیں کر رہے. لگتا ہے آپ کے گھر میں اتفاق رہتا ہے اس مسئلے میں. ایک بچہ کہتا ہے یہی پکانا ہے تو دوسرا کہتا ہے. رائے کا اختلاف صحت عقیدہ کے ساتھ رائے کا اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے. رائے میں اختلاف، لیکن اگر عداوت بنا لی جائے، اگر دل میں بٹھا لیا جائے، اگر وہ انسان کے ذہن پر آ کر سوار ہو جائے، پھر وہ رائے کا اختلاف نہیں رہتا. وہ تشدد ہے، وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے، وہ یہ کام کرنے والے آدمی کی صلاحیت کو بھی ضائع کرتی ہے. اس سے سب سے زیادہ اس بندے کا نقصان ہوتا ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس کی صلاحیتیں جہاں لگنی چاہیے وہ غلط جگہ پہ صرف ہونے لگتی ہیں. میرے بھائی، ذات رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو پوری طرح وابستہ کریں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، ہمارے آنے والی نسل کو نا محبت رسول سکھانی ہے، صرف ان کو نعرہ نہیں دینا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دلوں میں اتار دی. محبت پر تقریریں نہیں ہوتی فقط، محبت تو کر کے دکھائی جاتی ہے. میں اپنے گھر میں جتنا اپنے والد کا احترام سے نام لیتا ہوں میرے بچے بھی اتنا ہی لیں گے. جتنا میں وقار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، شان کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے بچوں میں حضور کے شہر مقدس کا ذکر کروں گا، اور جس طرح میرے بچے میری قلبی کیفیت دیکھیں گے نا میلاد شریف والے دن، اور جس طرح وہ نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھتے اور سنتے مجھے پائیں گے، مجھے تقریر نہیں سنانی پڑے گی، باز نہیں کہنا پڑے گا، وہ محبت خود بخود ان کی روح تک اتر جائے گی. خدا کے بندو یاد رکھنا، ایک شخص ہونا محفل میں رونے والا تو اسے دیکھ کے کئی اوروں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. ایک درد والا ہونا تو وہ درد بانٹ دیا کرتا ہے. ہم نا کچھ محفلیں نجی سطح بھی تو ہونی چاہیے نا، کچھ اجتماعات ہمارے صرف اپنے گھر کے ماحول کے اندر بھی تو ہونے چاہیے نا. ہمیں کچھ چیزوں کا پاس اور لحاظ زیادہ احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. کچھ ہمارے انداز ایسے ہونے چاہیے نا. دیکھیں نا، مہمان گھر میں آتے ہیں تو دو طرح کے آتے ہیں. کچھ مہمانوں کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ وہ مہمان آ رہے ہیں، بتاؤ گھر میں کیا بن سکتا ہے، باقی میں بازار سے منگواتا ہوں. اور کچھ مہمان ایسے آتے ہیں کہ انسان ایک ہفتہ گھر میں پہلے بولتا ہے، کہتا ہے فلاں میرے بزرگ آ رہے ہیں، سب سے پہلے بتاؤ انہیں بٹھانا کہاں پہ. وہ یہاں بٹھا دیں گے، نہیں یہ صوفے ٹھیک نہیں ہے، قالین تبدیل میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. وہ ان کو گھر آنا ہے تو مجھے بتاؤ نا جگہ کون سی ہو، بٹھانے کو کیا ہو. اپنی حیثیت سے بڑھ کر لوگ اہتمام کرتے اور پھولوں کی جگہ آنکھیں بچھاتے ہیں، رنگ ڈھنگ اور ہو جاتا ہے. بچوں پر اثر پڑتا ہے. وہ کبھی کبھی چٹکیاں بھی کاٹتے ہیں، کہتے ہیں لگتا ہے ابا کے قریبی دوست آ رہے ہیں. کچھ تھوڑا سا نا انوکھا سا، کبھی کبھی ان کی والدہ بھی کہتی ہیں تمہارے والد کے میکے سے مہمان آ رہے ہیں، بھائیوں میں سے کوئی آ رہا ہے. وہ دور جو پردیس رہتے ہیں گھر والے وہ آ رہے ہیں، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. او میرے بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی بڑے لوگ آتے تھے، لیکن جب حبشہ سے کچھ مہمان آئے نا، حضور نے ترکی خیمہ لگوایا، کھانے پکتے، محبوب زیادہ ان پر نظر کرم فرماتے. لوگوں نے کہا حضور مہمان تو پہلے بھی آتے ہیں، یہ انداز نرالا کیوں ہے؟ فرمایا جب میرے غلام حبشہ گئے تھے ان کے بادشاہ نے بڑا پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے میں اس سے محبت نہ کروں، اس سے پیار نہ کروں؟ یہ انداز نرالا ہے. ذات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا ذوق ذرا دیدنی ہونا چاہیے، تیرا انداز ذرا انوکھا ہونا چاہیے، تیرے لب و لہجے کے اندر وضو اور طرح کا ہونا چاہیے، تیرے انداز ذرا تھوڑے منفرد ہونے چاہیے. مجھے بتائیے نا، حضرت حسان سے نعت سنتے وقت نبی پاک نے انہیں ممبر پہ نہیں بٹھایا تھا؟ تحفے میں اپنی چادر عطا نہیں کی تھی؟ کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں اپنا ذکر سننے کے آداب سے آگاہ نہیں کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے اعزاز مقرر نہیں فرمائے تھے؟ کیوں عالم کی عظمتیں بیان کی گئیں؟ کیوں طالب علم کی شانیں بتائی گئیں؟ اس لیے کہ یہ تمہیں حضور کا دین بتائیں گے. ان شخصیات کا احترام اور اکرام اس وجہ سے بیان کیا گیا. خدا را اپنی قلبی وابستگیوں کو مضبوط کریں. کیوں راہیں بنتی ہیں کہ غیر جگہ پاتے ہیں؟ کیوں اس طرح کا ماحول بنتا ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ نقب لگا لیتا ہے، جس کے من میں آتا ہے وہ آ کے بات سنا جاتا ہے؟ ہم فکری طور پر اتنے مضبوط ہوں، اتنے توانا ہوں کہ جتنا مرضی طوفان آئے ٹکرا جائے. ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا؟ تم پرندے ہو، شجر چھوڑ کے جا سکتے ہو. کچھ لوگ پرندوں کی مانند ہوتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ شجر ہوتے ہیں جتنے مرضی طوفان آئیں برداشت کرتے ہیں، اتنی مرضی آندھیاں آئیں وہ جھیلتے ہیں، جتنا مرضی ان کے قریب سے تیز آواز والی گاڑیاں گزرے وہ جگہ نہیں چھوڑا کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نظریاتی پختگی عطا کرتا ہے. کمزور زندگی نہ گزارو، اپنے مزاجوں میں طاقت پیدا کریں اور توانائی پیدا کریں. ابھی
میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا میری مکمل ہو گئی. یہاں بات کی حضرت نے، حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی کی، شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری کی، حضرت علامہ حافظ شفیع کاڑوی علیہ رحمہ کی، سید محمد علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی لوگ تھے. لیکن میں آپ کو عرض کروں، ہم کہہ رہے تھے قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت. اس کا معنی یہ ہے کہ جن کے وہ قائد تھے وہ بھی تو ایک جماعت ان کے ساتھ تھی نا. جب یہ تحریک چلی تو کارکنوں کی ایک جماعت بھی تو ساتھ تھی نا. ایسے لوگ میں نے جماعتوں میں دیکھے ہیں کہ جو سینہ تان کے قائدین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم سے گزرو گے تو آگے جاؤ. ان لوگوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، اگرچہ ان کے نام تو منظر عام پر نہیں آتے، لیکن تحریکوں میں جتنی جان یہ لوگ بھرتے ہیں، جتنی طاقت یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، جتنی توانائی یہ فراہم کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے. پر میں کس تکلیف سے آپ کے ساتھ یہ بات کروں. کبھی تو ایسا ہونا کہ جس کو 30 سال ہو گئے ہیں مسجد میں فجر کی اذان دیتے اور جھاڑو دیتے، کبھی تو ایسا ہو ہم اسے میلاد کی محفل کی صدارت میں بٹھا دیں. ہو نہ کبھی ایسا کہ اس کارکن نے بڑی خدمت کی ہے، گرچہ غریب ہے پر حضور کی محبت میں بڑا امیر ہے. کبھی لائیں نا ان لوگوں کو بھی سامنے، کبھی تھوڑا سا حوصلہ افزائی اس رنگ میں بھی کریں نا، کبھی اس طرح کا مزاج بھی تو بنائیں نا. آپ کی تو محفل بڑی حسین ہے. ہمارے پنجاب میں تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ نچھاور ہوتی ہے عشق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اوپر نیچے ہو رہا ہے تھوڑا بہت. اور پھر وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک محفل نعت میں ایک نعت خواں نے 2-3 دفعہ ایک ساتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ شعر آپ کی نظر ہے. تو جب واپس جا رہے تھے تو ایک غریب آدمی ان سے کہہ رہا تھا نظر تو میری بھی ہو جانا تھی اگر میرے ہاتھ میں پیسے ہوتے، لیکن وہ پیسے چونکہ ادھر تھے تو ساری نظر ادھر ہو گئی. کرمد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں خدا را. کامل وابستگی حضور کے ساتھ پیدا کریں. اور ایک آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور یہ دیکھیں کہ ان کی ذہنی سطح پر سوال کیا ابھرتے ہیں. حوصلے سے ان کی بات سنیں، تسلی سے. اس بات میں آپ اپنے بچے کو مطمئن نہیں کر سکتے، کسی عالم کے پاس لے جائیں، لیکن آپ اس کو ڈانٹ کے چپ نہیں کرائیں. جب آپ دبا دیں گے اس کے ذہن کو تو وہ بات اور زیادہ بگڑنے کا خطرہ ہے. ہمارے بچے کیا سوچتے ہیں، کس کی بات سنتے ہیں، اس کو آپ اس کے ذہن کی سطح پر ابھرنے والے سوالات کو لیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محبوب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بٹھاتے تھے تو سیدہ سوال کرتی، حضور جوابات ارشاد فرماتے. مصروف ترین وقت تو میرے محبوب کا ہے نا، لیکن حضور تو اپنے نواسوں کو کندھوں پر بٹھاتے تھے، ٹائم دیتے تھے. میرا اور آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے بچے ہیں. سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی اولاد پر ضرورت. انہیں ٹائم دو، ان کے ساتھ وقت گزارو، ان کے ساتھ دوستی کرو. اس طرح کا رویہ قطعاً نہ بچوں کے ساتھ رکھنا کہ وہ خوف کھائیں کہ ہماری ذرا کسی غلطی کا پتہ چل گیا تو ہمارا ابا ہماری غلطی نکالیں گے، ہر بات میں ہمیں ڈانٹا جائے گا. وہ آپ پر اعتماد کریں، اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو آپ کو بات بتا سکیں، سمجھا سکیں، سکھا سکیں. ہمارے بچے تکلیف میں رہتے ہیں، کئی دفعہ ہم سے بات نہیں کرتے، دکھی رہتے ہیں. ایک بچے نے مجھے ایک دن رکا دیا تھا، کہنے لگا حضرت آپ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، خدا را اس جمعے میں والد صاحب سے کہیے گا گھر آئیں تو تھوڑی دیر موبائل چھوڑ دیا کریں، کچھ باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، ان کے ساتھ کچھ کھیلنے کو من چاہتا ہے. آپ کا بچہ آپ سے فرمائش کرے. میں بہت سفر کرتا ہوں باہر، لیکن میرے بچے میرے ساتھ اٹیچ ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں. میں کبھی دیر سے بھی گھر جاتا ہوں تو میں کبھی اس تکلیف کے ساتھ نہیں جاتا کہ میں باہر سے بڑا پریشان آیا ہوں. میں ڈرتا ہوں کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارا ابا کرتا. اتنی مشکل میں ہیں، جب گھر آتے ہیں ناراض آتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے. میرے عزیز، ان بچوں کی ذہنوں کی سطح پر آپ زیادہ لوگ، کسی نے ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نوجوان بھی تیار کیے؟ میں نے کہا کیے ہیں نا. ایک حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور ایک مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب. یہ 2 نوجوان انہوں نے گھر میں تیار کیے ہیں نا،
اور ایسے تیار کیے ہیں کہ حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو. کمال کر دی انہوں نے ایسے شہزادے تیار کیے. اور بڑے شہزادوں نے پھر جب آگے تیاری شروع کی حضرت حجت الاسلام نے تو حضرت محدث اعظم پاکستان جیسے لوگ تیار کر دی. اور حضور مفتی اعظم نے تو جب تیاری کی تو پھر دنیا میں انقلاب برپا کر دی. میرے عزیز آپ اپنے گھر میں بھی تو دیکھیں نا, لوگوں کے درختوں کو پانی دیتے رہنا اور اپنے سارے پودے خشک کر لینا, یہ بھی تو کوئی کمال نہیں ہے نا. کچھ تھوڑا سا اپنے بچوں کو, یہ اگر مضبوط ہو جائیں گے تو ان کی وجہ سے کئی اور لوگ بھی مضبوط ہوں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ختم نبوت موومنٹ کے احباب کو اس کانفرنس کے انعقاد پر بہترین صلہ عطا فرمائے, ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی بات ایسی نکل گئی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. وما علینا الا جیسا کہ حضرت نے آپ کو کہا کہ بار اسٹال پر آپ ضرور ہوتے جائیں, وہاں اس تنظیم کے تعلق سے آپ کے لیے چیزیں موجود ہیں اور تفسیر قرآن مجید